السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ والشہداء محبتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والزاهدين والحافظين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فدا سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جتنی جسم میں جان ہے، جتنا مصطفیٰ پر ایمان ہے، اور جتنی اس ایمان میں حرارت ہے، اور جتنی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں جسم میں جان رکھی ہے، اتنی بلندی کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اور اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، اور ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ حضرات محترم، پچھلے کئی دنوں سے ہم شان امام حسین کے تعلق سے سن رہے ہیں
کہ امام حسین کا بچپن، ان کی ولادت کا عالم کیا تھا، امام حسین کی ذات کتنی عظمت و برکتوں والی ذات ہے۔ چند دنوں سے ہم آپ کی ذات کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت مقررات کی پابندیوں کو کرتے ہوئے ہم شان امام حسین کی کچھ باتیں کریں گے اور آپ لوگ اسے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر اپنے پیارے اہل بیت، اپنے اہل بیت کی محبت کا۔ اس کے متعلق ذکر ہو چکا، خیر اس کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کہ آپ کی زندگی کے پیدائش سے لے کر آخری لمحہ کے ہر ایک موڑ پر نظر ڈالی جائے تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور پیارے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ سکتا۔ عبادت خداوندی اور اتباع نبی کے علاوہ اور کچھ آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود نہ کچھ جانا نہ کچھ پڑھا، کچھ جوہلا آپ کی طرف بہت سی باتوں کو منسوب کرتے ہیں جو آپ کی طرف ہے ہی نہیں، جو آپ جس بات کو آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ایسی باتوں کو آپ کی ذات کے ساتھ متصل کرتے ہیں۔ مگر جس بات کے بارے میں خبر نہ ہو اس بات کو رائج کرنا بالکل غلط ہے۔ حضرت امام حسین آپ کی عمر پاک جب 6 سال کی تھی، آپ کی سیرت طیبہ نہایت ہی حسین ہے۔ جب عمر پاک 6 سال کی تھی، وہ پیارے مصطفیٰ کے پالے 2 صاحبزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین مسجد نبوی میں وقت ظہر میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک نو مسلم صحابی جو اعرابی تھے، جو دیہاتی تھے، ایک نو مسلم صحابی تھے جو دیہاتی تھے اور بزرگ تھے، عمر شدہ تھے، ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ حسنین کریمین نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہے جو وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے، دیکھتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بزرگ شخص جو ہے یہ وضو کرنے میں خطا کر رہے ہیں، یہ وضو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں، سنتوں کو ترک کر رہے ہیں۔ اب انہیں وضو کرتے دیکھا، دونوں صاحبزادوں نے سوچا کہ اب ان کی اصلاح کیسے کریں۔ اب یہ ایک بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہے اور بہترین اصلاح کا مظاہرہ ہے۔ سنیے گا، دیکھا بزرگ شخص کو کہ وضو کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں۔ اب امام حسن اور امام حسین سوچ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے، ان کو وضو کا صحیح طریقہ کیسے بتایا جائے۔
دونوں سوچ رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لمحات گزرے کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ بھائی حسن، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر کہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام حسن نے کہا بھائی حسین ضرور بتائیں۔ امام حسین نے کہا بھائی میں وضو کرتا ہوں دوبارہ، میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، اور وضو کرتے ہوئے جس جگہ پر اس شخص نے، ان نو مسلم نے جہاں پر وضو میں خطا کی ہے، میں جان بوجھ کر اسی جگہ پر خطا کروں گا۔ آپ مجھے ٹوکنا، آپ مجھے اس بات سے روکنا اور مجھے بتانا کہ بھائی حسین وضو اس طرح سے نہیں ہوتا، وضو ایسے ہوتا ہے، اور پھر میں پوچھوں گا کہ یہ کہاں سے سیکھا، آپ بتانا کہ یہ ہمارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ مشورہ قبول کر لیا گیا، امام حسین وضو کرنے لگے۔ امام حسین وضو کرنے لگے، وضو کرتے کرتے اس جگہ پر، اس عضو کے دونے پر پہنچے جہاں پر اس شخص نے خطا کی تھی۔ وہاں پر پہنچے تو حسن مجتبی نے اپنے بھائی امام حسین کو اس جگہ پر روکا اور کہا کہ بھائی حسین وضو اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کی وضو میں خطا ہے۔ جب اتنی بات کہی تو وہ صحابی جو تھے، وہ نو مسلم صحابی جو تھے، وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بات کو سننے لگے کہ حسن اپنے بھائی حسین سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا بھائی حسین وضو اس طرح سے نہیں ہوتا، وضو کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے، اس طرح سے وضو کرو تو وضو صحیح ہوتا ہے، اس کے علاوہ وضو صحیح نہیں ہوتا، اس میں سنتیں ترک ہوتی ہے، یہ خلاف سنت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام حسین کو جب حضرت امام حسن نے یہ بات کہی، اس نو مسلم صحابی نے دیکھا کہ یہ دو خاندان نبوت کے پالے ہوئے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا پالا ہوا ہو اور وہ وضو میں خطا کرے، بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی تربیت اگر کسی کے گھر میں دی جاتی ہو، مانیے کوئی ٹیلر ہے، سلائی کام کرنے والا، اس کے گھر میں سلائی کا کام ہوتا ہو، اور پھر اسے سوئی کے بارے میں پوچھا جائے اور یہ کہے کہ یہ سوئی کو پہچانتا نہیں ہے، سمجھ میں بات آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کے باپ کو اس نے شب و روز سلائی کام کرتے دیکھا ہے، یہ اس کے اوزار کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو بلا تشبیہ جس گھر میں قرآن اترتا ہو، جس گھر میں احکام شرعیہ اترتا ہو، جس گھر میں شریعت کی باتیں نازل ہوتی ہو، اور وہ حسین وضو کرنے میں غلطی کرے، ماننے میں آتا نہیں ہے۔ صحابی سمجھ گئے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نو مسلم صحابی نے جب یہ بات پوری دیکھی نا، اس کے بعد دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا میں سمجھ گیا کہ آپ نے اس بات کے ذریعے کیا سمجھانا چاہا ہے، آپ اس بات کے ذریعے میری خطا سمجھانا چاہتے ہیں اور مجھے وضو کا صحیح طریقہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ، اور یہ ہوتی ہے سیرت طیبہ، حسن اخلاق۔ اور ایسے اخلاق حسن اور حسین میں کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ تو اس کے نواسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے اب آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم بنایا۔ تو جس کے اخلاق تمام امت سے اعلیٰ ہو، اس کے نواسے بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا۔
تو یہ اصلاح کا ایک طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر کسی کی اصلاح کرو تو اس طرح سے کرو کہ اسے برا نہ لگے، بات کمپلیٹ ہو جائے، بات مکمل ہو جائے۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے، ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، نماز اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی، بڑا کہتا ہے نماز اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی خطا کرتا ہے، سجدہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خطا کرتا ہے، رکوع اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، تسبیحات اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی۔ سنو، اصلاح کا طریقہ جھڑک کر بتانا نہیں ہے۔ اگر اصلاح نرم دلی کے ساتھ ہونا تو انسان قبول بھی کرتا ہے اور وہ بات دل میں بھی اترتی ہے اور دوبارہ وہ انسان اس خطا کرنے سے باز بھی رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ۔ الغرض، حضرت امام حسین کی ہر زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک اخلاق کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر امام حسین کی زندگی کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیں تو یہ 10 دن نہیں 10 سال کم پڑ سکتے ہیں، 10 سال تک کم پڑ سکتے ہیں امام حسین کی سیرت طیبہ بتانے میں۔ لیکن ان مختصر سے لمحات میں اتنا سمجھ لیں کہ میرے امام حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے بہت سے ذرائع، بہت سے ذریعے پیش کیے جس کے ذریعے ہم دین کی صحیح سچی سمجھ حاصل کر سکتے۔ تو عہد لے کر جانا کہ نہ صرف ان 10 دنوں میں حسینی بن کر رہنا ہے، بلکہ ہر سال کے 365 دن پوری زندگی امام حسین کے نقش قدم کے مطابق زندگی بتا کر جانا ہے۔ زندگی ایسی بیتے، درود ایسے پڑھو گل جہان خوشبو دے، زمین خوشبو دے، آسمان خوشبو دے، اور بتا دیا ہے یہ احمد رضا نے ہم کو تو رسول پاک کا گل خاندان خوشبو دے، رسول پاک کا گل خاندان خوشبو۔ زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں جن کو ذکر کیے جا سکتے ہیں امام حسین کے، لیکن چونکہ ہمیں شہادت حسین تک بات پہنچانی ہے اور بعد شہادت کیا ہوا اس بات کو بھی تو جاننا ہے، کیونکہ شہادت تک کی باتیں تو اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن شہید کر دیے گئے امام حسین اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں بھی تو جاننا ضروری ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر کے یزید اور یزیدیوں نے غلط کیا، آپ پر ظلم کیا۔ تو ظلم کرنے والوں کا بھی تو کچھ انجام ہوتا ہے نا، ظلم کرنے والوں کا بھی تو کچھ انجام ہوتا ہے۔ تو اب ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ان باتوں کو بھی تو سننا پڑے گا، تاکہ حسین کی سچی بات، حسین کی صحیح بات ہمارے سمجھ میں آئے گی، حسین کی صحیح بات سمجھ میں آئے گی نا، ورنہ یہیں پر اٹک کے رہ گئے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس
کے بعد کیا ہوا تو پتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھ میں کیا آئے گی بات؟ آج حسینی موجود ہے، یزیدی ختم ہوئے، حالانکہ میدان کربلا میں بظاہر ختم کون ہوا تھا؟ بظاہر ختم کون ہوا تھا؟ اہل بیت ہی کی تو شہادتیں ہوئی تھی نا، اہل بیت اور ان کے جانثار افراد ہی تو شہید ہوئے تھے نا۔ اس کے باوجود وہاں سے صرف ایک تنے تنہا زین العابدین اہل بیت کے خاندان کے بچ کر گئے تھے۔ مگر آج دنیا مگر آج دنیا میں نکاح کو دوڑایا جائے، اگر آج دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ایک زین العابدین اہل بیت کا تھا، آج ہزاروں لاکھوں اہل بیت نظر آتے ہیں۔ آپ نے کسی گھر میں یزید نام سنا؟ یزید نام برا نہیں تھا، یزید نام برا نہیں تھا۔ جب تک امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی اس وقت نام یزید کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نام یزید اس وقت برا ہوا جب حسین پر ظلم کیا اور امام حسین کو شہید کیا، تب جا کر یزید نام ہوا۔ ہم اپنے بچے کا نام کبھی یزید رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غدار حسین تھا، وہ غدار اہل بیت تھا۔ اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اہل بیت مصطفیٰ کا قتل کیا، انہیں شہید کیا۔ اس لیے ہم یزید کو برا جانتے ہیں۔ یہی ہے حسینی بات۔ سب سے پہلی بات مختصراً ذکر کرتا چلوں کہ جب مدینہ میں امام حسین رہتے تھے تو امام حسین کو مدینہ میں ستایا گیا۔ ولید بن عقبہ جو گورنر تھا مدینے کا، جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا نا، اس وقت یزید نے سارے گورنروں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اب میری خلافت کو قبول کرنا ہوگا، اب مجھے خلیفہ ماننا ہوگا، اور سارے لوگ تمہارے پاس جو ہے ان سے میری بیعت لے لو۔ اس وقت ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس سے بھی کہا گیا تھا کہ امام حسین سے اور جو افراد صحابہ میں سے تھے ان کی بیعت لے لو۔ مگر اس وقت میرے حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور نہ کر سکتے تھے۔ میرے حسین کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی بنا پر جنگ ہوئی تھی، امام حسین کو گدی نشین بننا تھا، امام حسین کو خلیفہ بننا تھا، اس لیے یہ جنگ ہوئی تھی۔ سنو، یہ بات قطعی صحیح نہیں ہے، یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے نانا کو اللہ نے پورے کائنات کی خزانے کی کنجیاں عطا کر دی ہو، اسے خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ یوں ہی امام حسین کی پیروی کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے لاکھوں موجود تھے، کیا ضرورت تھی؟ مگر امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ سنیں، امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ یزید گانے باجے بجانے کا عادی تھا، یزید لڑکوں کے ساتھ بدفعلی برے کام کرنے کا عادی تھا، یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید
فاجر تھا، یزید مصطفیٰ کے دین کو پامال کرنا چاہتا تھا، یزید مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا، یزید مصطفیٰ کے دین کو مٹانا چاہتا تھا، اور ایک نواسا اور ایک نبی کا چاہنے والا یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نبی کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی جائے، اس کے نبی کے دین میں رد و بدل پیدا کر دیا جائے، گانے باجے کا رواج عام کر دیا جائے، مجرے کرنے عام کر دیے جائے، مرد اور عورت کا ملنا عام کر دیا جائے۔ ایک نبی کا چاہنے والا اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جو نواسۂ رسول ہے، وہ نواسۂ رسول امام حسین یہ کب برداشت کر سکتے تھے؟ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو سمجھ لیجئے، کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ کس بنا پر ہوئی تھی؟ حق اور باطل کی بنا پر ہوئی تھی۔ یہ کوئی حکومت یا مال غنیمت کی بنا پر نہیں تھی۔ حسین نے کہا تھا یزید میں تیری بیعت قبول کر لوں گا مگر شراب پینا چھوڑ دے، جوا کھیلنا چھوڑ دے، فسق و فجور عام کرنا چھوڑ دے، گانے باجوں کی رسموں کو ختم کر دے، جس طرح سے میرے نانا کا دین ہے اس پر قائم ہو جا۔ یہ حسین تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں کو ختم کرنے سے یزید نے منع کیا۔ تب جا کر حسین نے کہا تھا کہ یزید سن لے، اگر تو ان باتوں کو چھوڑ نہیں سکتا تو حسین اپنا سر اگر تو ان باتوں کو چھوڑ نہیں سکتا تو حسین اپنا سر دے سکتا ہے، اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کب کہا تھا حسین؟ جب بظاہر زندگی امام حسین کی موجود تھی تب کہا تھا کہ حسین سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یزید کو چاہیے کیا تھا؟ حسین کا ہاتھ چاہیے تھا، مگر میرے حسین نے کہا تھا سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ آپ میرے حسین کی زندہ کرامت دیکھیے کہ جب امام حسین کی سر پر، جب امام حسین کا سینہ زخموں سے لہو لہان کر دیا گیا، خنجروں سے چھلنی کر دیا گیا، تیروں کے زخم سے چور چور کر دیا گیا، گردن کو سینے سے الگ کر دیا گیا، پھر بھی جب یزید لے جا رہا ہے تو حسین کی گردن لے جا رہا ہے، ہاتھ نہیں لے جا رہا ہے۔ چاہیے کیا تھا؟ ہاتھ چاہیے تھا، اگر حسین نے کہا تھا ہاتھ نہیں دوں گا، زندہ تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد بھی ہاتھ نہ لے جا پایا۔ اس ذات کا نام حسین ہے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ ہمارے دلوں میں شہادت امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ ایک بات آخری اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات ختم کریں گے اور پھر آئندہ کل کی بات کل ہوگی۔ ہمارے گھر میں بچہ مر جائے، کوئی جوان مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کی بیوی مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، کوئی بھی مر جائے، غم کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال۔ 5 سال سے زیادہ ہم نے زیادہ تر کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے سگے باپ کو بھی یاد کرتا ہو، کرتے ہیں بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ باقی سارے لوگ
جس باپ نے کروڑوں کی پراپرٹی بیٹے کے لیے جمع کی ہوتی ہے نا، 5 سال کے بعد وہ بیٹا اپنے باپ کو فراموش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کچھ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ قبرستان میں اس کے باپ کی قبر کہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے نا؟ 5 سالوں کے بعد تو باپ کی قبر بھی بھول جاتے، باپ کو بھولنا تو دور، باپ کی قبر بھی بھول جاتے۔ تو مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن میرے حسین نے شہادت پائی تو کچھ ایسے انداز میں پائی کہ آج سے 1400 سال پہلے حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ 1 سال بیتا، حسین کو لوگوں نے یاد رکھا، 2 سال بیتے یاد رکھا، 10 سال بیتے یاد رکھا، 100 سال بیتے یاد رکھا، 500 سال بیتے یاد رکھا، 1000 سال بیتے یاد رکھا، آج 1400 سال بیت گئے، مگر حسینی ہر محرم کا چاند نظر آتے ہی اپنے دلوں میں یاد حسین کو تازہ کر لیا کرتے ہیں، یاد حسین کو تازہ کر لیا کرتے ہیں۔ اور یہ 10 دن عاشق حسین کی آنکھوں سے پانی تھمتا نہیں ہے۔ شہید اور بھی ہوئے، نبی بھی شہید ہوئے ہیں، سارے لوگ شہید ہوئے، امیر حمزہ، حضرت عمر، حضرت علی، بہت سارے صحابہ، حضرت یحییٰ نبی، حضرت زکریا نبی، یہ بھی تو، ان کو بھی تو کافروں نے ظلم قتل کیا تھا بنا کسی وجہ سے، مگر شہادت مشہور کس کی ہے؟ میرے حسین کی، اور یہ اس لیے ہے کہ شہادت حسین جو ہے در حقیقت شہادت مصطفیٰ ہے، شہادت مصطفیٰ ہے، جس کی بنا پر صدیاں بیت گئی، زمانے بیت جائیں گے، قیامت آ جائے گی، مگر حسین کو کوئی فراموش نہیں کرے گا۔ مولا کریم ہم تمام کو امام حسین کی یاد کو یوں ہی تاکم آخر مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک جائز طریقوں سے امام حسین کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی یاد میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی یاد میں سبھی نیازیں، لنگر اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا امام حسین کے صدقے میں اور امام حسین کی یاد کے صدقے میں ہمیں غربا اور مساکین کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔